الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
پچھلے خطبہ جمعہ میں نماز کے حوالہ سے ایک مسئلہ قصر صلاۃ کا ذکر ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سفر کی حالت میں ہو تو اللہ کے قانون اور اصول کے مطابق احکام میں تخفیف پیدا کر دی جاتی ہے۔ دین اور شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عدم حرج ہو، قلت تکلیف ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا، آسانیاں بہم پہنچانی ہیں، جو ان کی طاقت کے مطابق کام ہو وہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا سفر کی حالت میں چونکہ سفر اس کو کہتے ہیں کہ یہ قطعۃ من عذاب النار، یہ بھی ایک عذاب اور تکلیف کی شکل، یہ کوئی آسانی والا کام نہیں ہے۔ یعنی انسان کو عام معمول سے ہٹ کر جب کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے اسے اپنے علاقے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے تو یہ ایک مشقت ہے اس کے لیے، اس کی مصروفیات کا تقاضا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی اسے سہولت بہم پہنچائی جائے۔ تو اس کی خاطر صحیح حدیث آتی ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جس سے اس نماز کی تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو دو رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ ثم ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففرضت اربعا، باقاعدہ جماعت کی شکل نماز کی پابندی 4 رکعتوں کی صورت میں وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی کہتی ہیں کہ یہ جو 2 رکعتیں تھیں فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، سفر کی حالت میں، یا دوسری جگہ آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دی، وَتُرِكَ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى، جو پہلی چیز فرض ہوئی تھی سفر میں اسی کو رکھا گیا، اور حضر کے اندر پھر رکعتیں 4 ہو گئی، یعنی پہلے نماز 2 رکعتیں تھیں، اب وہ 2 رکعتیں بھی برقرار رکھنا تھی تو سفر میں 2 رکھی، حضر کے اندر جو ہے وہ 4 کر دی۔ بہرحال یہ تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس تخفیف اور اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا۔ اس سلسلہ میں مسائل تو بے شمار ہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے، جزیات پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو بڑی اہم بات ہے کہ کیا یہ عمل ثابت بھی ہے، ایسا بندہ کر بھی سکتا ہے، تو واقعتاً یہ اختیار ہے، اور رخصت پر عمل کرنا اللہ کی دی ہوئی سہولت کو اختیار کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے صدقہ کیا ہے، اب اس صدقے کو قبول کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو بڑی اہم بات جن سے اکثر حضرات کو، سب کو ہی واسطہ پڑتا ہے جو سفر کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، کہ بھئی سفر کی مقدار کیا ہے، وہ مسافت جس کے بعد آدمی نماز کو ادا کرے وہ کتنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اپنی صحیح کے اندر، امام صاحب مسائل کو جس طرح ثابت کرتے ہیں کم ہی کوئی اور دوسرا محدث ثابت کرتا ہے۔ باب فی کم یکسر الصلاۃ، کہ وہ نمازی
جو نماز پڑھتا ہے جب وہ سفر کی حالت میں ہو تو وہ قصر کتنی مقدار پر، کتنی مسافت پر کرے گا، کتنا سفر ہو جائے کہ اس کے لیے پھر سفر کی نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس باب کے بعد امام صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا اختلافی سا مسئلہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حد کے کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ قول کے ذریعے مقرر نہیں کی۔ میں آگے بتاؤں گا کہ پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں۔ بہرحال پیٹ جس کی کوئی تعویل نہ ہو سکے کہ بس یہی ہے، وہ ایسا کوئی عمل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اہل علم کا اس میں یہ اختلاف ہوا، انہوں نے کہا اللہ قرآن مجید میں روزوں کے حوالہ سے کہتا ہے، تیمم کے حوالہ سے کہتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو بیمار ہو یہ سفر کی حالت میں، او کنتم مرضى أو علی سفر، تم بیمار ہو یہ سفر کی حالت میں ہو تو تیمم کر لو۔ سفر ہی کا لفظ آتا ہے، یہاں کوئی مقدار تو مقرر نہیں کی گئی کہ کب جو ہے وہ روزہ چھوڑنا ہے اور کب جو ہے وہ آپ نے تیمم کرنا ہے اگر پانی نہ ملے۔ اس لیے سفر جس کو، یہ ایک عرف کی بات، عرف یعنی آدمی کے معمولات کے اندر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، سفر کرنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی، کہ یہ بندہ جو ہے یہ سفر کی حالت میں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس جو عرف کے اندر سفر ہے وہ بندہ اختیار کرے تو نماز قصر کر لے۔ جس طرح کہ اہل ظواہر کہتے ہیں کوئی 1 میل بھی سفر کرے تو وہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، گھر چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اس سلسلہ کے اندر 2 بڑی مشہور باتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الصلاۃ فی اقل من 4 برود وہی 16 فرسخا، یہ حدیث دارقطنی وغیرہ میں آتی ہے کہ کم از کم مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قصر کرتے تھے وہ 4 برد جو 16 فرسخ بنتے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث ہی کے ہیں، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ 4 برد سے مراد 16 فرسخ، یعنی اس وقت عربوں کے ہاں، اب تو ہمارے ہاں کلومیٹر وغیرہ، پہلے میل ہوتے تھے، ان کے ہاں بھی یہ چیز ہے، میل بھی تھے، ہاتھوں کی لمبائی کے ذریعے میلوں کا تعین ہوتا تھا، لیکن ان کے ہاں اور ہمارے ہاں میلوں میں بھی فرق ہوتا تھا۔ پھر میلوں کے بعد آگے فرسخ ہے، 3 میل کا 1 فرسخ ہے عربوں کے ہاں۔ تو اس طرح 4 برد 16 فرسخ بنتے ہیں، اور 16 کو اگر 3 سے ضرب دی جائے تو وہ 48 میل بنتا ہے۔ اس روایت کے مطابق 48 میل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ قصر کرتے تھے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، اگر تو یہ بات ہوتی ثابت، خود امام دارقطنی جہاں یہ روایت آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، یہ بالکل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ حضور نے ایسا کہا۔ یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ یہ احسان ہے، آپ اس طرح کی کوئی بات سن کر پریشان نہ ہوا کریں کہ مسئلہ بیان ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ ثابت نہیں، یہ احسان ہے۔ ثبوت کے لیے جو معیار محدثین نے مقرر کیے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم ان کو عام رکھ دیں، بھئی حدیث آتی ہے، پھر تو رتب و یات بس دین کے اندر ایسا شامل کر لیا جائے گا کہ جس کی جو مرضی ہوگی کوئی نہ کوئی روایت جو ہے وہ پیش کر دے گا، اور ہوتا بھی آج کل ایسا ہی ہے، بھئی فلاں جگہ روایت آتی ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ مطلب روایت حضور کی طرف تو غلط باتیں بھی لوگوں نے منسوخ کر دی، اپنے مطلب کی خاطر چیزیں گھڑ لی، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ایسے بندے پیدا کر دیے جنہوں نے پرکھ کر ایک ایک چیز جو ہے وہ الگ الگ کر کے تقسیم کر دی، اور پھر اس طرح تفریق کی ہے کہ جس میں حق اور باطل کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں رہا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ احسان ہے یہ اس وقت۔
لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ معاملہ بھی عام آدمی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، فلاں ایپ بن گئی ہے اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے یہ حدیث ثابت ہے، یہ جہالت ہے، یہ لا علمی ہے، جہالت اب عام ہو گئی ہے، فیصلے کیے جا رہے ہیں لوگ۔ ایسا نہیں، یہ علم ہے، فن ہے، اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ پڑا ہوا ہونا ضروری ہے، کچھ اصول کا کتابوں کا جاننا وہ بہت ضروری ہے۔ خیر، تو یہ روایت جو ہے یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ امام بخاری نے جہاں باب باندھا ہے وہاں آگے تعلیقاً کچھ صحابہ کا عمل ذکر کیا ہے جس میں یہ بات آتی ہے، سمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن و لیلۃ سفرا۔ امام بخاری کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کس کو قرار دیا ہے؟ ایک دن اور رات کی مسافت، پھر سفر بنتا ہے، یہ خیال بیان کیا۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کان ابن عباس عمر یا وابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی یہ بڑے بڑے صحابہ، ان کا نام لے کر کہا، وہ کیا کرتے تھے؟ یکسرانی، وہ قصر کرتے تھے اسی روایت کے مطابق جو میں نے پیش کیا، فی اقل من 4 برود، یہ 4 برود اور 16 فرسخ پر یہ صحابہ اس طرح کرتے تھے، یعنی 2 کا ذکر بھی کر دیا۔ تو یہ موقوفاً بات ثابت ہے، صحابہ کا اپنا خیال تھا، جس طرح میں نے کہا بعض صحابہ کچھ اور کرتے تھے، اور یعنی چونکہ کوئی تعین نہیں تھا تو جس کو وہ سفر سمجھتے اس کے مطابق عمل کیے جا رہے تھے، حالات کے مطابق دیکھتے یہ سفر جو ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح یہ تو ہے صحابہ کی بات۔ اصل دین اور شریعت ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس سلسلہ میں ایک تو یہ روایت ہے، یہ عمل، یہ روایت ثابت نہیں ہے، عمل کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ دوسری مشہور صحیح مسلم کی روایت، ثابت شدہ روایت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں، جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول تھے، سفر و حضر کے اندر یہ بندہ، یہ صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو پوچھا گیا ان سے حضور کی قصر کے متعلق، تو انہوں نے کہا ثلاثۃ امیال او ثلاثۃ فراسخ، یعنی وہ جو مدت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسفر او کان رسول اللہ مسیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امیال او ثلاثۃ فراسخ، یہ روایتیں اس طرح الفاظ آتے ہیں، 3 میل یا 3 فرسخ۔ اب یہ 3 میل اور 3 فرسخ 2 کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں شعبہ ایک راوی ہے، اس کو یہ بات یاد نہیں رہی، لہذا وہ کبھی 3 میل کا ذکر کرتا ہے، 3 فرسخ کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ 3 فرسخ پر تو اتفاق ہے، میل اس کے اندر خود آ جائیں گے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ 3 میل کا 1 فرسخ ہوتا ہے، تو پھر 3 فرسخ تو یقینی ہے، 3 میل یقینی چلو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جب 3 فرسخ ہوں گے تو وہ تو بنتے ہیں 9 میل، لیکن ہمارے اور ان کے 9 میل کے اندر جو ہے وہ بڑا فرق ہے۔ اس کو اگر حساب لگائیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاتھوں کے ذریعے میل بناتے، پھر اس کے بعد میلوں سے فرسخ بناتے، تو محتاط اگر اس کا حساب لگایا جائے، اہل علم نے لگایا بھی ہے، جو اوزان پر کتابیں لکھی ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 23 کلومیٹر سے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 23 کلومیٹر سے لے کر 28 کلومیٹر تک اس روایت کی روشنی کے اندر اگر سفر کا ارادہ ہو تو بندہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ تو بھائیو، ثابت شدہ بات یہ ہے کہ یہ روایتیں ہیں جن کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ محتاط ہے بندہ کہ اس طرح کرے، ورنہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے، جس سے ایک مسئلہ اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آدمی سفر کا ارادہ کر لے اور اس کا سفر اتنا کم از کم ہو تو پھر جو ہے وہ سفر کی نماز شروع کر دے۔ اگر وہ سفر مکمل نہیں ہوا، یعنی 23 یا 28 کلومیٹر مکمل نہیں ہوئے، رستے میں ہی ہے، تو آدمی سفر کی حالت میں سمجھتا ہے کہ میرا سفر شروع ہو گیا ہے اور وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کو وہ قصر کرنا چاہے تو اجازت ہے۔ خود یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ وہ عرض کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ صلی الظہر بالمدینۃ 4، جب حضور جو ہے وہ مکہ کی طرف حجت الوداع میں آئے ہیں، نکلے ہیں مدینے سے،
تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھی 4 رکعتیں، وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین، اور جب ذوالحلیفہ میں پہنچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مدینے کا اور ذوالحلیفہ کا تو 23 اور 28 کلومیٹر نہیں بنتا، وہ تو زیادہ سے زیادہ 6 میل بنتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی سفر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب سفر وہ اتنا ہو کہ جس کی مقدار کے اندر 23 یا 28 کلومیٹر تک جو ہے وہ آدمی نے پہنچنا ہو، تو پھر دوران سفر ہی اگر وہ آبادی سے باہر نکل کر سفر کی نماز شروع کر دے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز سفر کی وہ شمار ہوگی اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو بس اس مسئلے کو آپ یہی سمجھیں کہ جب آدمی سفر کا ارادہ کر لے، آبادی کو چھوڑ دے، اتنی مسافت میں جو ہے وہ اس نے سفر کرنا ہو، رستے سے ہی جو ہے وہ سفر کی نماز شروع کر دے، 2 رکعتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مکہ پہنچے ہیں جتنا عرصہ رہے ہیں 2 رکعتیں جو ہے وہ حضور نے پڑھی ہیں۔ آخر میں اشارہ کر دوں اسی حوالہ سے، یہ بھی واسطہ پڑتا ہے پھر میں کتنے دنوں تک آدمی مسافر رہ سکتا ہے، تو وہ دوسری بات یہ ہے کہ اسی سفر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 4 ذوالحج سے لے کر 8 ذوالحج تک مکہ میں رہے اور حضور جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ 4 دن اگر آدمی جو ہے وہ رہے تو پھر تو 2 پڑھ سکتا ہے، لیکن 4 سے زیادہ دن ہو تو پھر آدمی کو نماز مکمل کرنی چاہیے۔ صحیح بات جو ہے وہ یہی معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے۔ لیکن اگر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پڑاؤ کرنا ہی نہیں ہے، وہ 4 دن ہو 8 دن ہو جتنا چاہے، اگر وہ تردد کی حالت میں ہے جتنا عرصہ لمبا وہ کسی جگہ جو ہے وہ قیام کرتا ہے سفر کی حالت میں، یعنی سفر میں ہی رہتا ہے، 2 دن ایک جگہ، تیسرے دن کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں میرا جو ہے وہ ننیال کا رشتہ ہے، میرا وہ جو ہے وہ خاندانی رشتہ قائم ہو چکا ہے، میری بیوی فلاں جگہ کی ہے، اس طرح کی باتیں، یا میری جو ہے وہ وراثت وہاں بنتی ہے، یہ سب مسئلے خود ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک حالت قیام کی حالت ہوتی ہے، اس کو آپ قیام بنا لیں جہاں آپ نے رہنا ہے، باقی سارے کا سارا سفر ہے۔ آپ کی جائیداد پورے ملک کے اندر ہوں، آپ جو ہے وہ کسی حوالہ سے وہاں قیام کرتے ہوں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ پھر آپ نے اس کو ایک قیام کے بعد باقی ساری جگہ جو ہے وہ سفر ہی سفر سمجھنا ہے۔ جس طرح کہ بچیاں بیائی جاتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے گھر آتی ہیں، وہ اب کہتی ہیں ہم کہاں جو ہے وہ قیام سفر شمار کریں، بھئی وہ اب اپنے گھر کے اندر، اپنے خامد کے گھر کے اندر ہے، وہ وہاں مقیم ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر آتے ہیں، وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ مسئلہ مشروط نہیں ہے کہ آپ کی جائیداد اور آپ کی وراثت ہو، فلاں تعلق ہو، نہیں، ایک جگہ آپ مقیم ہیں، شادی ہو گئی ہے آپ کی، آپ کا اصل گھر وہاں ہے، اس کے علاوہ آپ سفر ہی سفر کے اندر ہیں۔ جب چاہیں آپ جتنی چاہیں وہ نماز جو ہے جو تخفیف اللہ نے کی ہے اس کے مطابق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔